مچل کے بول دو سبحان اللہ۔ پسند آئے تو کہہ دیجئے گا، دعائیں دے دیجئے گا، لیکن یاد رکھیے کوئی ناول نہیں، زور خطابت نہیں، کوئی قصہ کہانی من گھڑت نہیں، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ آؤ چلتے ہیں لکھنؤ کی سرزمین پر۔ نام سنا ہوگا قطب لکھنؤ سرکار سیدنا شاہ مینا رضی اللہ تعالی، سنا ہے نام؟ ارے بولو نا یار، بڑی مشہور بارگاہ ہے، با کرامت، با فیض، با ولایت آستان، بہت اعلیٰ ذات، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں۔ سرکار شاہ مینا، نام یاد کریے، کیا نام؟ حضرت سرکار شاہ مینا ماں کے پیٹ سے کئی پاروں کے حافظ قرآن بن کے تشریف لائے۔ اتنا بلند ترین ولی، بارگاہ الہی کا مقرب بندہ، سرکار شاہ مینا نے دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم حاصل کر لی، اب اس کے بعد سوچا لاؤ وکونوا مع الصادقین پر عمل کرو۔ علم تو حاصل کر لیا، لیکن علم جو سینے میں ہے اس کی چمک، اس کی دھمک، اس کی روشنائی میں صفائی کروا کے باہر لاؤں۔ اس غرض سے چلے اب مرشد کامل کی بارگاہ، اپنے پیر کو تلاش کرنے کے لیے، جیسے ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا دستور کیا ہے کہ کوئی بڑی کرامت والا پیر ہوئے نہیں تو ہم مرید بنے۔ ارے کہا حضرت آپ جانتے ہو کتنے بڑے کرامتیں ان کی، کتنی بڑی بھائی؟ 1 کلومیٹر میں پھیلی ہے، 2 کلومیٹر میں پھیلی ہے، وہ تو بتائیے۔ اور جب اتنی تعریف سننے کے بعد وہ حضرت والا کے ذات کو دیکھو تو 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے، علم سے بالکل کورے ہیں۔ پوچھا جائے حضرت، یہ کہا حضرت آپ کو کیا معلوم، ان کے سینے میں تو علم سینہ ہے۔ اچھا جناب، اب بتاؤ، سارے ولیوں کی بات چھوڑو، سب ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن آقائے جیلانی، محبوب سبحانی، سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی پیر ہے؟ بولو بھائی، وہ تو پیران پیر ہے، ولیوں کے ولی ہے، قطب الاقطاب ہے، فرض الافراد ہے، سید الاسیاد ہے۔ ارے ان کی عظمت کا تو یہ عالم کہ میرا امام بریلی سے پکار اٹھا کہ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو خضوع ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جس نے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، ایمان پر خاتمہ ہوا، اس خوش قسمت انسان کو صحابی کہتے ہیں، اور جس نے صحابی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے، ایک نہیں، 100 200 نہیں، ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ فرماتے ہیں صحابیت ہوئی، پھر تابعیت، حضور کے بعد صحابیت ہوئی، پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ چل کے بول دو سبحان اللہ۔ علم سینہ کیا، علم لدنی ان کے سینے میں تھا، 17 پارے کے حافظ بن کے دنیا میں آئے، ولایت لے کے نہیں، سر سے پیر تک سراپا ولایت بن کے دنیا میں آئے، کرامت لے کے نہیں، سر سے پیر تک کرامت بن کر دنیا میں آئے۔ اتنی بڑی ذات، لیکن جیلان سے چلی، بغداد آئے، کہا کیوں؟ واقعہ تو سنا ہے نا۔ آج کوئی جلسہ غوث اعظم نہیں کہ میں تفسیر میں جاؤں، یہ تو بات آ گئی تو بتا رہا ہوں۔ سنو، پیرانے پیر سے بڑا کوئی پیر ہے، لیکن والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، والدہ تنہا تھی۔ ام الخیر سیدہ فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت لی کہ علم حاصل کرنے جاؤں،
ماں نے اجازت دے دی. جیلان ایران میں آیا. جیلان یہ خراسان جیلان ہے نا، یہ سمنان، یہ سب ایک ہی لتے میں ہے، لائن سری ہے، سب کے قافیے بھی ایک جیسے ہیں. لیکن سنو المختصر، یہ جیلان سے چلے بغداد آئے. بچپنے کا عالم ہے. ہم عرض کرے حضور آپ 17 پارے کے حافظ، اور آپ کے مرتبے آپ کے علم کا تو یہ عالم کہ مدرسے تک فرشتے ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے. مدرسے تک فرشتے ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے. اتنی بڑی آپ کی عظمت ہے، پھر آپ کیوں بغداد سے جیلان سے بغداد آئے؟ کیا ضرورت تھی؟ فرمایا لوگوں کو سبق مل جائے کہ ولایت کے لیے پہلے علم شریعت کا ہونا ضروری ہے. ولایت کے لیے پہلے علم شریعت کا سینے میں ہونا ضروری ہے. اللہ ولایت اسی کو دیتا ہے جس کے سینے میں علم شریعت ہوتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. بہت بڑے پیر صاحب ہیں. کا علم لدنی بھائیو ایسا نہیں ہوتا. پہلے علم دین حاصل، آپ خود بھی علم دین حاصل کرو. اب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی دین کا علم پڑھاؤ، تاکہ آپ کم از کم اتنا تو سمجھ سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں. اب پیر کامل کی تلاش میں نکلے. کئی بزرگوں کو دیکھا، کہا دین کی استقامت کیسی ہے نا. آج تم کرامت دیکھتے، کہا کرامت ہے حضرت تو مرید بنے. لیکن کرامت دیکھ کے بھائیوں مرید نہیں بنا جاتا، استقامت دیکھ کے مرید بنا جاتا. گھومتے پھرتے سرکار شاہ مینا چلتے رہے. ایک زمانے کے بعد حضرت ایک اللہ کے ولی اس زمانے کے مشہور تھے، حضرت سرکار شیخ سارنگ علیہ رحمت و رضوان. ان کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھا، کہا یہی بارگاہ شریعت کی پابند معلوم ہوتی. ارے بولو یار. حاضر ہوئے، سلام پیش کیا. حضرت سارنگ فرماتے ہیں شاہ مینا تمہارا ہی انتظار تھا، تمہارا ہی انتظار تھا. یہ پہنچے، حاضر ہوئے، سلام محبت پیش کیا، بلاوا پیر نے دے دیا. بہت خوش ہوئے، ہاتھ دست بوسی کی، قدموں کو بوسا دیا، بیٹھ گئے. کہا حضور سلسلے میں داخل فرما لیجئے. مرید کر لیا. کچھ سمے رہے، کہا چلے کرتے رہو. وہ چلا نہیں جو مسجد کو دھرم شالہ بناتے ہیں، وہ چلا نہیں جو چنا ستو کھا کے مسجد میں پڑے رہتے ہیں، اور رات کو دھواں دھاڑ پوری مسجد کے رحمت کے فرشتے مسجد سے باہر، اور فرشتے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسجد میں کون آ گیا اس کا ستیہ ناش جائے. وہ چلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ چلا اللہ اللہ. پوچھو سلطان الہند سے، چلا کر کے آئے. فرمایا عثمان ہارونی سرکار نے معین الدین کیا نظر آتا ہے؟ کہا حضور عرش اعظم بھی نظر آتا ہے، تحت سرا بھی نظر آتا ہے. یہ اس چلے کی بات کر رہا. چلے چلا کشی کر لی. کہا حضور اب کہا جاؤ لکھنؤ دین پھیلاؤ. حکم مرشد پا کر آ گئے. ایک مرتبہ پھر سوچا لاؤ اپنی مرشد کی بارگاہ میں جاؤں. چلے حاضر ہوئے تو یہ دیوا شریف کے قریب آپ قیام فرماتے تھے. دیوا شریف نام سنا ہے نا، سرکار حاجی وارث والا شہر. ہاں اسی کے قریب میں بالکل جنگل کے علاقے میں سرکار شیخ سارنگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام فرماتے تھے. سوچا لاؤ مرشد کی بارگاہ میں چلوں. ایک دن پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد دیکھا تو ضعیفی کا عالم ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے اور آپ میں تھوڑی طاقت بھی کم ہو چکی ہے. سوچا کہ پیر کا یہ آخری وقت معلوم ہوتا ہے. کہا لاؤ میں اپنے پیر کی خدمت میں رہ جاؤں، یہیں میں انجام دیتا رہوں سرکار کی خدمت، تاکہ دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی نکھر جائے. حضرت سرکار شاہ مینا وہیں ٹھہر گئے. ایک دن سرکار شاہ مینا اپنے پیر کی خدمت میں تھے کہ اچانک سے سرکار شیخ سارنگ نے فرمایا اے شاہ مینا سنو.
تم کو میرے ساتھ ایک سفر کرنا ہوگا، کرو گے؟ فرمایا حضور آپ کا حکم، اور غلام نہ آئے ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا تم اور میں، تیسرا کوئی نہیں۔ کہا منظور ہے۔ کہا ٹھیک۔ کہا حضور کب؟ کہا وقت آنے پر بتایا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابھی ہماری طرح تھوڑی نہ مرید تھے۔ کہا چلو اب تھوڑی دیر، ابھی اگر ہمارے پیر صاحب ہم کو کہے کہ آدھے گھنٹے بعد جاتے تو ہم کیا کہیں گے؟ میں کام پتا کے آتا ہوں، حضرت نکلنے کے تو فون کریو نا، میں آ جاؤں گا۔ ہاں صحیح کہتے ہیں۔ لیکن پہلے کے مرید ایسے نہیں تھے، پیر نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، پھر جان جائے تو چلی جائے لیکن عمل اسی پر ہوگا۔ وہ آج پیر کہے تبلیغی جماعت والے سے رشتہ مت کرنا، تو کہا ارے وہ پیر تو بولا کرے، اپنے تو باپ دادا کے زمانے کا رشتہ ہے یار، اپنے کائے کو کوئی سے بگاڑنے کا، یہ ہنسنے کی بات نہیں، ڈوب مرنے کا وقت ہے۔ لوگوں آج تم جشن حسین منا رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں جشن حسین ایک دن نہیں، ہر رات منائیے، سبحان اللہ، خوب سویرے لگائیے، سرکار حسین کے نام پہ خوب نیازیں کیجیے۔ ماہ محرم میں شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ یاد حسین بھی منائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ محبت کا ایک حق سب سے بڑا یہ ہے کہ کردار حسینی بھی اپنائیے۔ اور سرکار حسین کا کردار کیا؟ آج گلے کی رگے پھلا پھلا کے گھدرے کا، تلکیشور کا، راندیر کا، ڈھابیل کا، دیوبند کا، سہارنپور کا مولوی بھونکتا ہے محرم میں کہ امام حسین نے نماز کا سبق دیا، صبر کا سبق دیا۔ بے شک دیا، انکار نہیں ہے، لیکن صبر کا سبق کب دیا؟ 7 محرم سے پانی بند ہوا تب۔ نماز کا سبق کب دیا؟ 10 محرم الحرام کو سجدے کی حالت میں سر کٹوا کے۔ صحیح ہے نا حضرت؟ بولو بھائی، علماء بھی فرما دے صحیح ہے کہ غلط؟ لیکن سوچو کہ وہ کون سی بات تھی کہ جس کے لیے امام نے مدینہ چھوڑا؟ وہ کون سی بات تھی جس کے لیے امام کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا؟ وہ کون سی بات تھی جس کے لیے وادی کربلا تک آنا پڑا؟ وہ کون سی بات تھی جس کے لیے 3 دن بھوکا پیاسا رہنا پڑا؟ وہ کون سی بات تھی جس کے لیے بچے علی اصغر کو شہید کروانا پڑا؟ وہ کون سی بات تھی جس کے لیے سیدنا علی اکبر کو شہید کروانا پڑا؟ وہ کون سی بات تھی جس کے لیے امام قاسم کو شہید کروانا پڑا؟ وہ کون سی بات تھی جس کے لیے پاسے لمبردار کے بازو کٹوا دیے؟ وہ کون سی بات تھی جس کے لیے اپنے سارے شہید ساتھیوں کو شہادت کا جام پلوا دیا؟ وہ کون سی بات تھی کہ جس کے لیے سرکار حسین نے خود سجدے میں سر کو کٹوایا؟ نماز پہ جھگڑا نہیں تھا، روزے پہ جھگڑا نہیں تھا، حج و زکات پہ جھگڑا نہیں تھا، قربانی پہ جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا کس بات کا تھا؟ نبی کے دین پر، سنیت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔ اے سچے حسینیوں، یاد حسین بھی مناؤ، جشن حسین بھی مناؤ، لیکن محبت کا، غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ تم دل سے ٹناٹن سنی صحیح العقیدہ مسلک امام احمد رضا کے پابند بن جائیے۔ یہی حسینی پیغام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار حسین کے اس سبق پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسی کو تو شاعر کہتا ہے، دیا ہے تم نے در سے استقامت ساری دنیا کو، تعالی اللہ صراط جی کے رہبر ایسے ہوتے ہیں۔ خیر حضرات، وقت کافی ہو گیا، بہت لمبی تقریر ہو گئی، چلتے چلتے یہ جلدی واقعات سن لیجئے۔ حضرت سرکار شیخ سارنگ کی بارگاہ میں سرکار شاہ مینا رہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد صبح کا وقت تھا، سرکار شاہ حضرت شیخ سارنگ کہا چلو۔ کہا جی حضور۔ کہا تھوڑی دیر۔ کہا کیوں؟ کہا سامان سفر اکٹھا کر۔ کیا اکٹھا کر لوں؟ بولو نا یار۔ سرکار شاہ مینا سے فرمایا، حضرت شیخ سارنگ نے کہا کوئی سامان نہیں۔ کہا حضور کچھ کپڑے وغیرہ، پانی، کھانا توشہ؟ کہا کچھ نہیں، آپ بھی کھلے ہاتھ، ہم بھی کھلے ہاتھ۔ پیر کا حکم تھا۔ کہا ٹھیک ہے چلیے۔ چلتے رہے جنگل میں، چلتے رہے۔
ایک دم گھنے جنگل میں پہنچے، شام کا وقت قریب تھا، عصر کے بعد کا وقت، نماز ادا کی۔ چلتے چلتے نماز پڑھنے کے بعد حضرت شیخ ساری زمین پہ بیٹھ گئے۔ شاہ مینا فرماتے میری نظروں نے دیکھ لیا کہ اتنا لمبا سفر کرنے کی وجہ سے میرے پیر کی طبیعت پہ اثر ہوا۔ فرمایا میں نے عرض کی حضور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیے۔ فرماتے میں نے زمین ہموار کی، سرکار شیخ سارا لیٹے، لیکن ان کا سر زمین پہ نہ جائے اس لیے میں زمین پہ بیٹھ گیا اور اپنی گودی میں اپنے پیر کے سر کو لے لیا، اور فرماتے میں آہستہ ہاتھ سے اپنے پیر کے سر کو سہلا رہا تھا۔ طبیعت بگڑی اور خراب ہوئی اور خراب ہوئی، اور تھوڑی ہی دیر میں سورج غروب ہو اس سے پہلے پہلے میرے پیر کی روح جسم پاک سے نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں پہلے تو میں رویا، رونے کے بعد پھر دل کو تسلی دی کہ چلو جو اللہ کو منظور تھا ہونے کا تھا ہو گیا، لیکن اب آگے کی جو رسم ہے وہ سب پوری کی جائے۔ فرمایا میں نے آنسو پوچھے، کھڑا ہوا، اب سوچا کہ کیا کروں، نہ کوئی کپڑا ہے کہ کفن دیا جائے، نہ پانی ہے کہ غسل دیا جائے، نہ کوئی چیز ہے کہ قبر کھودی جائے۔ فرماتے میں سوچتا رہا کہ یا اللہ کروں تو کیا کروں، قریب میں بستی بھی نہیں کہ کسی کو بلایا جائے، یہ تو بیچ جنگل کی بات ہے۔ فرماتے میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ جسم پاک کو میں اکیلا لے کے بستی میں بھی نہیں جا سکتا، اور میں بستی میں کسی کو بلانے جاؤں تنہا لاش چھوڑ کر، ممکن ہے وہی جانور آ کے لاش کو تکلیف پہنچا دے، اب کروں تو کیا کروں۔ فرماتے ہیں سوچا چلو رات کا وقت ہے، تھوڑا پوری رات نکل جانے دیجئے، جو ہوگا کل صبح کریں گے۔ فرمایا رات بھر میں اپنے پیر کے لاشے کے پاس بیٹھا رہا، لیکن جب صبح ہوئی فرمایا پھر وہی سوچنے پہ میں مجبور کہ یا اللہ میں اکیلے لے کے جا نہیں سکتا، اور بستی میں بلانے جاؤں تو لاش کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، کوئی جانور آ گیا تو لاش کو تکلیف پہنچا دی تو دنیا شاہ مینا سے کچھ پوچھے گی تو کیا جواب دے گا۔ اللہ اللہ۔ فرماتے ہیں اسی کشمکش کے عالم میں، یہی سوچ کے عالم میں دل سے رونے لگا کہ اے میرے پیر، کیا یہی امتحان کے لیے تم نے مجھے پسند کیا تھا؟ اسی گھڑی کے لیے تم نے مجھے کہا تھا کہ ساتھ میں چلنا؟ ارے دنیا کو میں کیا جواب دوں گا، میں انتظام جنگل میں کیسے سب کر پاؤں گا۔ سوچتے فرماتے ہیں میں یہی سوچ میں نے سوچا کہ لاؤ کربلا کے تاجدار کو پکارا جائے۔ کربلا کے فرماتے ہیں میں تھوڑا سا گھوم گیا کربلا شریف کی طرف، اور وہیں سے کہا کہ امام حسین اپنے غلام کی مدد پہ آؤ۔ فرماتے ہیں بس اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ فرماتے ہیں میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، ٹاپوں کی آواز آ رہی، لیکن کوئی گھوڑے سوار یا گھوڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک ٹاپوں کی آواز آتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، ایک سامنے سے لشکر آ رہا، بولو سبحان اللہ، لیکن سب کے چہروں پہ نقاب، سب کے چہروں پہ نقاب۔ یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے جلدی جلدی میری طرف بڑھ رہے تھے، آئے قریب میں جو جھاڑ تھے سب نے اپنے اپنے گھوڑوں کو وہاں لپیٹ دیا۔ ایک جو پہلے گھوڑے پر سوار تھے بزرگ، وہ آگے بڑھے، فرمایا شاہ مینا کیا ہوا؟ ارے کہا کیا بتائیں کیا ہوا، پورا واقعہ بیان کیا۔ کہا یہ حال ہے، کہا فکر مت کرو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، میں شارٹ کر کے بتانے جا رہا ہوں۔ حضرات محترم فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا بولو کیا کرنا ہے؟ کہا ہے آنے والو، اے گھوڑے سوارو، سب سے پہلے تو میرے پیر کو غسل شریف دینا ہے، پانی کا انتظام کیا جائے۔ کہا فکر نہ کرو ہم لے کے آئیں، لو پانی دے دیا۔
تو کہا غسل ایسے تھوڑی زمین پہ لٹا کے دیں گے، تختہ بھی چاہیے۔ کہا وہ بھی ہے، دے دو اے ساتھیو تختہ، وہ بھی دے دیا۔ کہا ہم اکیلے کیسے غسل دیں گے؟ کہا فکر نہ کرو، ہم ساتھ میں دینے کو تیار ہیں۔ غسل دے دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد حضرت شاہ مینا نے کہا اب تو کفن کی بھی تو ضرورت ہے۔ کہا فکر نہ کرو، ہم لے کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار شاہ مینا کے ایک بالکل چھوٹا سا بچہ تھا جو پہلے گھوڑے سوار تھے، انہوں نے کہا جاؤ کفن لے کے آؤ۔ تو دور ایک قریب، یعنی بہت دور بھی نہیں بہت قریب بھی نہیں، فرماتے ہیں خاتون سر سے پیر تک بالکل چادر پہ اوڑے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بچہ ان کے پاس دوڑ کر گیا، کہا کفن دے دو، دے دیا۔ بچہ لے کر آیا۔ جو پہلے گھوڑے سوار تھے انہوں نے فٹ سے اپنے ہاتھوں سے کفن تیار کیا۔ کہا اے شاہ مینا لو اپنے پیر کو پہنا دو، پہنا دیا۔ کہا اب آپ قبر کھودنی ہے۔ کہا ساتھیوں قبر کھودو۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جو لوگ آئے تھے فٹافٹ انہوں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ قبر خود کے تیار ہو گئی۔ کہا جنازہ پڑا جائے گا۔ آنے والے جو سب سے پہلے گھوڑے پہ تھے انہوں نے کہا شاہ مینا فکر نہ کرو، جنازہ ہم پڑھائیں گے، جنازہ ہم پڑھائیں گے۔ اللہ اللہ۔ کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم۔ اب یہ کھڑے ہو گئے، پیچھے صفے لگ گئی۔ آنے والا جو سب سے پہلے گھوڑے سوار تھا اس نے کہا اللہ اکبر۔ نماز شروع ہو گئی، 4 تکبیر ہوئی، ہاتھ چھوڑے سلام پھیرا، دعائے مغفرت کر دی۔ کہا بولو۔ کہا ٹھیک سب ہو گیا، اب جو ہے دفنا دیا جائے۔ المختصر آنے والوں میں سے ایک نے کہا جو پہلے گھوڑے سوار تھے، کہا شاہ مینا صبر رکھو، صبر کی گھڑی ہے، رب کو جو منظور تھا ہونا تھا ہوا، جو آیا ہے دار فانی سے جانا ہے۔ لیکن سرکار شاہ مینا فرماتے انہوں نے میری حالت دیکھ لی، میں اپنے ان کے پیر کو قبر میں لیٹانے کے لیے اس میں ہمت نہیں۔ فرمایا فکر نہ کرو۔ کہا جو پہلے گھوڑے سوار تھے وہ خود قبر میں اترے اور ان کے ساتھیوں میں اور نوجوان جیسا لگتا تھا، دور سے لڑکا، چہرے پہ تو نقاب تھا لیکن پیچھے سے پتا چل رہا تھا۔ ان کو بلایا، کہا تم بھی آ جاؤ۔ یہ 2 لوگ قبر میں اترے۔ کہا دے دو لاش۔ رکھ دی گئی قبر میں لاش مبارک حضرت شیخ سارنگ کی، اور اس کے بعد تختے رکھ دیے گئے، مٹی ڈال دی گئی۔ المختصر قبر تیار ہو گئی۔ جب سب کچھ ہو گیا تو آنے والے تو سب اپنے گھوڑے پہ کے قریب چلے گئے، لیکن جو میں گھوڑے سوار تھا سب سے پہلا وہ آیا، اور آنے کے بعد کہا اے شاہ مینا تمہارا ہر کام ہو گیا؟ کہا ہاں۔ تو کہا ٹھیک اب تم اپنے گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے پیر کے فیضان سے تمہیں ہمیشہ سرفراز رکھے اور ہمیں بھی جانے کی اجازت ہو۔ سرکار شاہ مینا فرماتے ہیں ابھی تک ہماری نظروں پہ پردے پڑے ہوئے۔ سرکار شاہ مینا فرماتے ہیں میں نے آنے والے کے ہاتھ کو تھاما، کہا تم نے میری مدد کی، سب کام کر دیا، جا رہے ہو، میں تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن ذرا جانے سے پہلے کچھ سن لو۔ کہا کیا؟ کہا کل اٹھ کر شاہ مینا اپنے پیر حضرت شیخ سارنگ کی سوان حیات لکھے گا میرا پیر پیدا کہاں ہوا، اس کی والدہ کا نام کیا ہے، والد کا نام کیا ہے، تعلیم کہاں حاصل کی، کس کے مرید تھے، کس سے خلافت حاصل کی، میرے پیر کا بچپنا کیسا گزرا، میرے پیر کی جوانی کیسی گزری، میرے پیر کا بڑھاپا کیسا گزرا، میرے پیر کی عبادت کا عالم یہ تھا، میرے پیر کی ریاضت کا عالم یہ تھا، میرے پیر کی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا، میرے پیر کے تقوی کا عالم یہ تھا۔ یہ جہاں ساری باتیں میں کتاب میں لکھوں گا وہاں پر اپنے پیر کے وصال کا واقعہ بھی لکھوں گا۔ اے آنے والے کچھ احسان اور کر دے، ذرا اپنا نام بتا دے، اپنا نام بتا دے۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا انہوں نے کہا تمہیں نام سے کیا مطلب، کام سے مطلب تھا، اپنا کام ہو گیا ہم کو جانے دو۔ کہا نہیں جانے دوں گا جب تک تم اپنا نام نہیں بتاؤ گے۔ فرماتے جب میں نے کئی بار ضد کی تو آنے والوں نے اپنے چہرے سے نقاب الٹا، فرماتے نقاب الٹا، میری نگاہیں ان کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ کہا کون؟ کہا
تم نے ہی تو ہم کو مدد کے لیے پکارا تھا، تم نے ہی تو جشن شہدائے کربلا، جشن شہید اعظم، تم نے ہی تو ہم کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ حضرت شاہ مینا فرماتے میرے جسم پہ لرزہ طاری، میں کانپتے عرض کرنے لگا، میں نے سرکار حسین کہا جی میں وہی حسین ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، شہزادہ معین ملت۔ اب کہو حسین زندہ ہے کہ مردہ؟ ابے دیکھنے کے لیے شاہ مینا جیسی نظر چاہیے، تب جا کے جلوہ حسینی نظر آتا ہے۔ عرض مختصر فرمایا سرکار کیسے شکر گزار میں آپ کا بنوں، میں کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ نے بہت بڑی مشکل کے وقت میرا سپورٹ کیا ہے، آپ نے مجھ پہ احسان فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا سرکار آپ آئے، یہ سب کو لے کر آئے، جب آپ نے اپنا نام بتا دیا تو ساتھ میں کون ہے وہ بھی بتا دیجئے۔ کہا اچھا تو لو سنتے جاؤ۔ کہا یہ فلاں ہے، یہ حضرت عباس نمبردار ہے، یہ فلاں ہے، یہ امام مسلم ہے۔ کہا جو قبر میں میرے ساتھ نوجوان اترا تھا وہ میرے بھائی امام حسن کی یادگار امام قاسم تھے، وہ ان کو کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا ٹھیک، کہا ایک ایک کی جان پہچان کراتے رہے۔ کہا یہ علی اکبر ہے، یہ انو محمد ہے، یہ محمد و ابراہیم ہے، یہ حضرت حور ہے، تمام شہدائے کرب و بلا کا تعارف کرایا۔ حضرت سرکار شاہ مینا فرماتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، عرض کیا حضور سب کو بتا دیا، سب سے ملوایا، لیکن وہ آپ کے 6 مہینے کا شہزادہ جسے آپ گود میں لے کے وادی نینوا میں آئے تھے، ظالموں نے تیر چلایا، گلکوم سے پار ہو کر آپ کے بازو میں آ گیا، وہ آپ کا پیارا شہزادہ، وہ آپ کا نور نظر۔ کہا اے شاہ مینا تم علی اصغر کا پوچھ رہے ہو؟ کہا جی۔ کہا تمہارے پیر کا کفن جو وہ سامنے خاتون گھوڑے پہ بیٹھی ہے اس کے پاس سے لے کے جو بچہ آیا تھا وہی تو میرا امام، وہی تو میرا شہزادہ، وہی تو میرا نور نظر علی اصغر تھا۔ کہا حضور میرے پیر کی اتنی بلند قسمت، لیکن کہا حضرت چلتے چلتے ایک احسان اور کر دو۔ کہا وہ خاتون کون ہے؟ کہا جب آپ غسل دے رہے تھے، قبر کھود رہے تھے، میں اپنے پیر کی محبت میں رو رہا تھا، لیکن وہی ایک خاتون تھی جو بار بار مجھے تسلی دے رہی تھی کہ اے شاہ مینا صبر کرو، صبر کی گھڑی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ حسین فرماتے شاہ مینا پہچانا نہیں، یہی تو وہ علی کی بیٹی ہے، یہی تو وہ فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہے جسے دنیا میری بہن سیدہ زینب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ اللہ، کیا پتا چلا کہ صرف دیکھو امام حسین شہید، امام قاسم شہید، عباس نمبردار شہید، اونو محمد شہید، محمد و ابراہیم شہید، سارے شہدائے کربلا شہادت پا چکے۔ قرآن کہتا ہے زندہ ہے، لیکن سیدہ زینب تو بچ گئی تھی، سیدہ زینب نے شہادت نہیں پائی۔ پھر بھی آل رسول کی شان دیکھو کہ ہندوستان میں دیوا کے قریب مسگاوا میں سرکار شاہ مینا کے پیر و مرشد حضرت شیخ سارنگ کے جنازے میں آئی۔ ابے جب بہن کی حیات کا یہ عالم ہے تو شہادت پانے والے حسین کی زندگی کا عالم کیا ہو؟ المختصر ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا حضور شکریہ، سب کے ہاتھ بوسی کی، قدم بوسی کی، سیدہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، سیدہ نے دعائیں دی۔ کہا ٹھیک ہے ہم چل رہے ہیں۔ شاہ مینا سرکار فرماتے مجھے یاد آیا، کہا حضور میں یہ واقعہ کتاب میں تو لکھوں گا تو لوگ یقین کیسے کریں گے؟ امام حسین آئے تھے، ساتھیوں کو لے کے آئے تھے، سرکار کوئی سند تو دے جائیے۔
کوئی سند دے جائیے. فرمایا سند ہی چاہیے؟ کہا. نظروں کو دوڑائی. کہا وہ سامنے پتھر کا ٹکڑا پڑا ہے، پتھر کا ٹکڑا پڑا ہے، لے آئیے. حضرت شاہ مینا فرماتے میں دوڑا لے کے آ گیا. کہا حضور آپ نے منگایا. کہا اس کو ایسے پکڑیے. پکڑا. کہا ہم اپنے ہاتھ کا نشان یہ پتھر پہ لگا دیتے ہیں، جب کوئی سند مانگے پتھر بتا دیجئے گا. کہہ دو سبحان اللہ. آج بھی دیوا شریف سے زیادہ نہیں، 15-17 کلومیٹر کی دوری پر مزگاواں نام کی ایک بستی ہے. بستی کیا تھوڑے 8-10 گھر ہے. المختصر سرکار وارث سے پاک کی بارگاہ میں نے مجاور سے پوچھا یہاں اور کوئی آستانہ؟ کہا شاہ مینا کے پیر کے یہاں چلے جاؤ، بافیض آستانہ. تو عصر کے بعد ہم چلے تھے، مغرب کا وقت تھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. وہیں نماز مغرب کے بعد بالکل پرانے ٹائپ ہی میں اتنا چھوٹا کمرہ، اسی میں آپ کی تربت ہے آج بھی، وہی کچی کب. اور ایسے جھک کے اندر جائیے بالکل آپ. جب ہم نکلنے لگے تو مجاور نے کہا کہ آؤ ہم آپ کو سرکار حسین کے ہاتھ کے پنجے شریف کا پتھر دکھاتے ہیں. ہماری عقل حیران تھی. یا اللہ، سرکار حسین انڈیا آئے نہیں، کبھی کوئی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا نہیں کہ ہاتھ رکھا ہو پتھر پہ اور پتھر موم ہو جائے. ہم نے کہا ٹھیک اب دکھاتے ہیں تو دیکھ لو. لیکن الحمدللہ سرکار نے دکھایا. پہلے واقعہ 2 سال پہلے نظر سے گزروایا. ہم سمجھ گئے کہ الحمدللہ یہ وہی پتھر ہے جو سرکار شاہ مینا کو سند کی طور پر میرے امام نے عطا کیا تھا. اب سوچو، جو امام پتھر پہ ہاتھ کو رکھ کر پتھر کو موم کر سکتا ہے، کیا وہ کربلا میں ٹھوکر مار کے پانی نہیں نکال سکتا تھا؟ ارے اشارہ کر دیتا تو چشمے ابل آتے. لیکن کیوں؟ کون کہتا ہے حسین ابن علی مجبور تھے، صبر کا وہ امتحان تھا، صبر میں مصروف تھے. کیا پتا چلا کہ میرا امام، اب تو بولو، میرا امام شہدائے کربلا زندہ ہے. زندہ ہے نظر اس لیے نہیں آتے کہ حسینی جلوہ دیکھنے کے لیے شاہ مینا جیسی نگاہ بھی ہونی چاہیے. اب ہمارے پاس ایسی نگاہ نہیں، ہم کہاں اپنے امام کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں؟ ان کی مہربانی ہے کہ ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. قرآن اسی کو کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے جناب راز الہ آبادی نے بہت پہلے کہہ دیا کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے. اور یہ بھی خیال تم کو نہ آیا یزیدیو، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، اور ہو کر شہید زندگی